دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو آج بات کریں گے تبت، ہماچل اور لداخ کے لوگوں کے بارے میں کہ ہندوستان ان کے متعلق کیا رویہ رکھتا ہے اور ان کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ دوستو آپ شروع کرتے ہیں تبت کے علاقے سے۔ تبت میں جب چینی غلبہ ہوا تو تبتیوں کو بھارت نے راستے دیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ادھر امن سکون سے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر بھارت نے تبتیوں کو اپنی ایک خفیہ تنظیم RNW را میں بھرتی کیا، ان سے کورٹ آپریشن کرانے کے لیے، کیونکہ یہ خطرناک آپریشن ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی پکڑا جائے تو بھارتی نہیں شمار ہوگا۔ تو ان کو انہوں نے اس اسپیشل فرنٹیئر فورس SFF کے نام سے ایک تنظیم بنائی، فوجی تنظیم، ان میں ان کو بھرتی کیا۔ اور بھرتی تو کیا گیا تھا تبت کی آزادی کے لیے، لیکن بھارت نے اس کو ہر اس جگہ پہ استعمال کیا جس کا تبت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی جانوں کو، اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بھارت میں آئے بیچارے پناہ گزین، اور بھارت نے ان کو بلیک میل کیا، ان کو بلیک میل کر کے ان کو مجبور کیا کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں۔ ان کی چونکہ فیملیز بھی اب انڈیا میں ہیں تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کی عورتیں، لڑکیاں یہ محفوظ نہیں ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبت کے ایک فوجی مارا گیا لداخ کے ایریے میں، تو پہلے تو بھارت نے اس کو ڈسون کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا فوجی ہے۔ پھر جب لیہ کے علاقے میں رہنے والے تبتیوں نے پروٹیسٹ کیا تو پھر اس پروٹیسٹ کو پھیلنے سے بچانے کے لیے پھر انہوں نے اس تبتی کو گارڈ آف آنر بھی دیا اور اعزاز بھی دیا۔ تو یہ بھارت کی نفسیات وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں، پاکستان پر روسی حملے کے بعد جو افغان پاکستان میں آئے تھے، پاکستان نے ان کو بلیک میل نہیں کیا، ان کو کاروبار کی اجازت دی، ان کو جائیدادیں بنائیں، وہ اسی طرح رہتے تھے جس طرح پاکستانی، ان کو بلیک میل کر کے کبھی بھی اپنی فوج کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے مخلص لوگوں کا رویہ۔ اب اروناچل ہو، تبت ہو، لداخ میں نہ ان کی زبان ملتی ہے انڈین سے، نہ ان کا شکل ملتی ہے، نہ ان کا کلچر ملتا ہے، اور نہ ان کے مزاج ملتے ہیں۔ یہ تینوں علاقے کے لوگ اور نیپالی بھی انتہائی دلیر لوگ ہیں، اسی طریقے سے یہ بھولے بھی ہیں، اور اسی بھولا پن کو بھارت اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اروناچل میں اب انہوں نے اروناچل میں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھارت کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ ہمارا اس کا رشتہ اتنا ہے کہ وہ ہمیں استعمال کرے اپنے مقاصد کے لیے، جانیں ہم گنوائیں، لڑیں مریں ہم، اور یہ صرف مال و دولت کمائیں۔ یہ بھارتی رویے اب آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ لداخ میں بھی لداخیوں کو یہ خوف ہے کہ بھارت ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے۔ ابھی اس نے 370 جو لداخ سے نہیں ہٹایا، لداخ پر بھی وہ لاگو ہے کہ یہاں پر ہندو آ کر اپنی بستیاں بھی آباد کر سکتے ہیں، ڈومیسائل بھی ملیں گے، اور پھر لداخی اپنے علاقے میں اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ اور باوجود ہے کہ لداخی کہہ رہے ہیں کہ اس تلوار کو ہم سے ہٹاؤ، لیکن بھارتی حکومت کے جو ذہن میں وہ اب لداخیوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ڈیموگرافی بھی چینج ہونے جا رہی ہے، اور پھر وہ وقت خدا نخواستہ آ گیا تو پھر لداخی ادھر کمی کماری غلاموں کی طرح رہیں گے۔